حسین کی امام عالی مقام کی تلوار چمکتی رہی دمکتی رہی، جس طرف بڑھے یزیدی بھیڑیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئی۔ اتنے میں ایک یزیدی کتا چلاتا ہے کہ اے نامردو، اے کم ہمتو، سنو سنو، اگر یہی حال رہا، اگر یہی حالت رہی تو یہ تنہا محمدی کچھار کا یک شیر ایک ایک کر کے سارے یزیدی بھیڑیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے تنہے تنہا حملہ مت کرو، اکیلے اکیلے حملہ مت کرو، منفرد طور پر حملہ مت کرو۔ اگر حملہ کرنا ہے تو ایک بارگی حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ اس یزیدی کتے کے کہنے پر جب ایک بارگی حملہ کیا گیا، جب ایک ساتھ حملہ کیا گیا تو امام عالی مقام کے جسم پر 72 زخم پڑ گئے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ اتنے میں جب گھوڑے سے نیچے اترے، آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ شمر لعین سینے پر تلوار چلائے، سینے پر سوار ہو گیا اور ایسی تلوار چلائی کہ سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مقام پر رک کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تم واقع میں حسینی ہو تو سجدہ کا خیال رکھو، اگر تم واقع میں حسینی ہو تو نماز کا خیال رکھو۔ ارے میدان کربلا میں حسین کی گردن کاٹی جا رہی تھی مگر آپ نے سجدے کو نہیں چھوڑا، حسین کی گردن پر تلوار چلائی جا رہی تھی مگر آپ نے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ امام حسین نے نیزے کے تلوار کے سائے میں رہ کر اور گردن کٹا کر دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور امام عالی مقام نے حضور کے دین کو بچا کر، حضور کے مذہب کو بچا کر، اپنے سر کو کٹوا کر، یزیدیوں نے سوچا تھا کہ آج سے دین کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آج سے اسلام کے فارمولے مٹا دیے جائیں گے، آج سے شراب جو حلال کیا گیا تھا حلال رہ جائے گا، مگر نہیں نہیں، امام عالی مقام نے سر کو کاٹ کر اسلام کے فارمولے کو بچایا ہے، اسلام کے نیم کو بچایا ہے، اسلام کے قانون کو بچایا ہے، رسول کے مذہب کو بچایا ہے، رسول کے دھرم کو بچایا ہے، جس کو دیکھ کر، تاریخ کو سامنے رکھ کر، اتہاس کو پڑھ کر شاید پکار کر کہتا ہے کہ دین بچانے کو محمد کے قبیلے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے۔ ارے ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، راکھ خیمے کی ہٹائی تو مصلے نکلے۔ نعرہ تکبیر! اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کرب و بلا، شہیدان کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ دوشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اخیر میں چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں۔ ابھی شہزادہ حضور تاج الاولیاء تشریف لانے والے ہیں، یہ امام عالی مقام ہی کے خاندان سے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین بچ گئے تھے، وہ بیمار تھے، میدان کربلا میں اس قابل نہیں تھے کہ وہ یزیدیوں سے مقابلہ کریں، وہ بچ گئے تھے اور انہی کی نسل سے یہ حضرات ہیں جن کے بارے میں نے ابھی کہا کہ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ نے دیکھا ہے، یہ تاریخ نے دیکھا ہے، میری آواز اتنی ساتھ نہیں دے رہی ہے، بس آخری بات ہے کہ جب بھی رسول کی کسی اولاد پر، اللہ کے نیک بندے پر ظالموں نے ظلم کیا تو قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا، مگر دنیا ہی میں بدلہ بھی دیا گیا، دنیا ہی میں
بدلہ بھی دیا گیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کے سر کو کاٹ کر جب یزیدیوں نے نیزے کی نوک پر چڑھایا تو امام حسین کا سر قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، سر کٹا ہوا تھا مگر قرآن پڑھتا تھا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب دمشق میں، جب یزیدی شہر میں، جب دمشق میں امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا کر گھما رہے تھے تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، سننے والوں نے کیا سنا کہ امام عالی مقام کا سر قرآن پڑھتا ہے، آپ کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑ بیٹھا ہوا تھا، جب امام حسین کا سر میرے قریب میں آیا تو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کے لبے مبارک ہل رہے ہیں، آپ کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب سر انور قریب میں آیا میں نے کان لگا کر سنا تو کیا سنا کہ امام حسین کا سر قرآن کی یہ آیت پڑھتا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت کٹے ہوئے سر سے سنی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا کلیجہ تھرا گیا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا، اے حضور کے نواسے، اے علی کے بیٹے، اے فاطمہ کے لاڈلے، تیرا قصہ تو اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ عجیب ہے، اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں پھر جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک سے اتارا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، سننے والے نے کان لگا کر سنا تو کیا سنا، امام عالی مقام کا سر قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی یہ آیت پڑھتا تھا، لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو تم ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوت سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کرتوت سے غافل ہے، یہ ہرگز گمان مت کرنا۔ یعنی امام عالی مقام کا سر مبارک قرآن کی یہ آیت پڑھ کر یزیدیوں کو بتا رہا تھا کہ اے یزیدیوں آج تو تم مستی میں ہے، آج تو تم میرا سر قلم کر کے، سر جدا کر کے خوشی منا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور زمین پر زلزلہ ہوگا، اس وقت کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ ہوگا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کا ہوگا، نہ ماما بھانجے کا ہوگا، نہ دادا پوتے کا ہوگا۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جس طرح آج پیٹرول جلتا ہے، جس طرح آج ڈیزل جلتا ہے، کل قیامت کے دن سمندر کا پانی جلے گا، ندی نالے کا پانی جلے گا، دریا کا پانی جلے گا۔ تو اس وقت ایسے نازک وقت میں، ایسے وقت مصیبت میں ایک ایک یزیدیوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے، فاطمہ کے لاڈلے کو مار ڈالنے کی سزا کتنی بھیانک ہے۔ میرے دوستوں اور زمانہ نے دیکھا، اتہاس ساکشی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام عالی مقام کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھایا اور قرآن کی متعدد آیتیں پڑھ رہا تھا تو شاعر نے دیکھا تو پکار کر کہا کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایک یزیدیوں کو اسی دنیا کے اندر بدلہ بھی ملا ہے۔ میں آخری بات بیان کر کے گزر جاؤں گا، ذرا کان کو قریب کیجئے، غور سے سننے کی کوشش کیجئے اور دل جمعی کے ساتھ سنیے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی یہ تو آپ نے سمجھ لیا، یہ تو آپ نے جان لیا کہ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا یزیدیوں نے۔ یزید کے کہنے پر ایسا ہوا، یزید کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن
لیکن یزید کا انجام کیا ہوا یہ آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے، تو اس کو غور سے سنیے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ یزید کی موت کے بارے میں 3 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یزید شرابی تھا، اس طرح شراب پیتا تھا، اس طرح دارو پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ اس کے قریب میں کتا رہا کرتا تھا اور اس کے قریب میں کتے یزید کو دیکھ کر بھونکا کرتے تھے، کتے بھونکا کرتے تھے۔ اور یزید اتنا بڑا شرابی تھا کہ شراب پینے کی وجہ سے یزید کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا، یزید کا کلیجہ سڑ گیا تھا، جس کی تاب نہیں لا پایا اور یزید نے دم توڑ دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے، کتاب کا نام ہے نور العین فی مشہد الحسین۔ اس کتاب میں علامہ ابو اسحاق اصفرائینی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یزید کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک دن کی بات ہے، یزید اپنے 1000 لشکر کے ساتھ وہ شکار کے لیے نکل پڑا۔ یزید کی نظر ایک ہرن پر پڑتی ہے، ہرن بھاگ رہا ہے، یزید اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہرن بھاگ رہا ہے، یزید اس کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد یزید کو شدید پیاس لگی، شدید بھوک لگی۔ جب سخت بھوک لگی، جب سخت پیاس لگی تو یزید کو پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، کچھ نہیں ملا تو ایڑی رگڑ رگڑ کر بھوک کی شدت سے اور پیاس کی شدت سے دم توڑ دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یزید کا ایک دوست تھا جس کا نام سرجون ابن منصور تھا۔ سرجون ابن منصور یزید کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آگے بڑھتا جا رہا ہے، دونوں ساتھ میں گئے۔ ایک سامنے میں ایک گرجا گھر نظر آیا، اس گرجا گھر میں ایک پادری رہتا تھا، جس پادری کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں چاند کی چاندنی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، تاروں کی چمک ہے، ستاروں کی دمک ہے۔ وہ حسین و جمیل لڑکی جب یزید کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو یزید ہوس کا شکار تھا، یزید بدکار تھا، یزید گنہگار تھا، یزید مکار تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یزید چلاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے، اے لڑکی تو میرے پاس آ جا، تو میرے پاس آ جا۔ وہ لڑکی سوچتی ہے یزید اتنا بڑا کمینہ ہے کہ جب اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے تو میری عزت کی دھجیاں کیوں نہیں اڑا سکتا؟ کسی بھی طرح سے ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے، زمانہ نے دیکھا، اتہاس ساکشی ہے کہ اس لڑکی نے یزید کو اشارہ کیا اور کہا کہ سرجون ابن منصور کو الگ کر دو، تم میرے ساتھ میں چلو، صرف میں تمہاری ہوں، تم میرا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی نقاب پہن لیتی ہے اور نقاب پہن کر اس نقاب کے اندر ایک چھوٹی سی تلوار رکھ لیتی ہے اور یزید کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ یزید اپنے گھوڑے پر ہے، لڑکی اپنے گھوڑے پر ہے۔ یزید کا گھوڑا بھی دوڑ رہا تھا، لڑکی کا گھوڑا بھی دوڑ رہا تھا۔ دونوں گھوڑے جب ایک میدان میں چلے گئے، جب وادی جہنم میں چلے گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک میدان میں دونوں گئے، یزید شراب پیا ہوا تھا، نشے کی حالت میں تھا، نشے میں چور اور مست تھا۔ جب اس میدان میں پہنچا تو اس کا نشہ اور تیز ہو گیا۔ جب تیز ہو گیا تو لڑکی نے موقع پایا، وہ لڑکی اپنا گھوڑا پیچھے کرتی ہے اور پیچھے کرنے کے بعد یزید کی پیٹھ پر ایسا حملہ کرتی ہے، ایسا وار کرتی ہے کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی جھٹ سے گھوڑے سے اتر کر یزید کے سینے پر سوار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے یزید تو تو بدکار ہے، تو تو سیاکار ہے، تو تو کمینہ ہے، تو تو احمق ہے، تو تو گنہگار ہے۔ ارے جب تم اس نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑ سکتے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جب تم اس نبی کے نواسے کو قتل کر سکتے جس کے دین پر تم ایمان رکھتے ہو، تو تم سے وفا کی امید کیسے
کی جا سکتی ہے؟ اے یزید تم بے وفا ہو، اے یزید تم دغاباز ہو، اے یزید تم مکار ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ حسین و جمیل لڑکی اس طرح تلوار چلاتی ہے، اس طرح تلوار چلاتی ہے کہ یزید کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور سیدھے جہنم پہنچا دیتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے رسول کی اولاد پر حملہ کیا تو دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتنی پڑی، اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہوتی ہے دنیا میں بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تب تو ہر ایک یزیدیوں کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ ارے یہ تو رسول کی اولاد تھی، یہ تو رسول کی امتی تھی، رسول کے امتی تھے، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جو دیگر انبیاء کے امتی ہیں اور وہ نیک ہوتے ہیں تو اگر ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے، ان پر کوئی ظلم کرتا تھا تو دنیا ہی میں اس کو سزا بھی مل جاتی تھی۔ اور یہ تو ایسے رسول کے نواسے ہیں کہ جو رسول صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ رسولوں کے امام ہیں، جو بلکہ نبیوں کے امام ہیں، بلکہ نبی الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں۔ وہ نبی ایسے ہیں جو خاتم پیغمبراں ہیں، وہ نبی ایسے ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں، وہ نبی ایسے ہیں جو کعبے کا کعبہ ہیں۔ اس لیے تو امام اہل سنت نے یہ بتا دیا، اے حاجیو تم نے حج کیا، تم نے مکہ دیکھا، تم نے مکے کا ذرہ ذرہ دیکھا، تم نے مکے کا چپا چپا دیکھا، تم نے مکے کا گوشہ گوشہ دیکھا، تم نے مکے کا کونا کونا دیکھا، تم نے مکہ کی زمین دیکھ لی، تم نے مکہ کی فضا دیکھ لی، تم نے مکہ میں اتر بھی دیکھا، دکھن بھی دیکھا، دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا۔ اب ذرا آؤ اس روزہ کو بھی دیکھ لو، مدینے آ جاؤ اس روزہ کو بھی دیکھ لو کہ جس کو دیکھ لینے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ خود آقا فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ امام عالی مقام کو ہلکے میں مت لینا، یہ تو اس نبی کے نواسے ہیں جو کعبے کا کعبہ ہے۔ تو امام عالی مقام نے حاجیوں سے کہا، اے حاجیوں تم نے حج کر لیا، تم نے مکہ دیکھ لیا، تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب ذرا اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں نبیوں کا امام ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں رسولوں کا امام ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں نبیوں کا سردار ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں شہنشاہ کونین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں مراد المستاقین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں انیس الغریبین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں رحمت للعالمین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں تاجدار عرب و عجم ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں فخر آدم و بنی آدم ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں صاحب لوح و قلم ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں منبع علم و حکم ہے، اس روزے کو بھی دیکھ لو جس میں نبی اکرم ہے، جس میں نور مجسم ہے، جس میں رسول محترم ہے، جس میں سید عالم ہے، ارے جس میں کعبے کا کعبہ ہے۔ تو امام اہل سنت نے ترغیب دلاتے ہوئے پکارا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ میرے بھائیوں، تو رسول کے اس نواسے کو قتل کیا، اس نواسے کو شہید کیا جن کی پیشانی کو حضور چومتے تھے، جن کے گلے کو حضور چومتے تھے۔ وہ رسول کے بہت ہی چہیتے نواسے تھے، اور چونکہ ان کو حضور کا مذہب بچانا تھا، اسلام بچانا تھا، اور امام عالی مقام نے اسلام کو بچا کر یہ پیغام دیا، لوگو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور شاعر نے ان واقعات کو دیکھ کر پکارا کہ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، یک دم میں قتل ہوئے 1950 ذوالفقار جب رن میں اٹھایا حسین نے۔ فردوس کس طرف ہے، جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں
بتایا حسین نے۔ اور محدث اعظم ہند کچھوچھوی فرماتے ہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلے ہیں لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی کچھوچھوی نے جب اس واقعہ کو دیکھا کہ امام حسین کا بچپنا ہے، آپ کھیلتے کھیلتے حضور کے پاس چلے گئے، حضور سجدے میں گئے، امام حسین پیٹھ پر چڑھ گئے، پیٹھ پر جب چڑھے تو حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، اور جب تک حسین پیٹھ سے نیچے نہیں اترے تب تک رسول تسبیح پر تسبیح پڑھتے رہے۔ تو حضور اس قدر کتنا قدر کرتے تھے، کتنا مانتے تھے اس حسین کو یزیدیوں نے قتل کیا ہے۔ جب اس واقعہ کو رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی کچھوچھوی نے دیکھا تو فرمایا کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح پڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر سر کو لٹکوا کر اور یزیدیوں نے لٹکایا، امام عالی مقام نے سر کو کاٹ کر لٹکایا، امام عالی مقام نے سر دے کر دین کو بچا کر یہ پیغام دیا کہ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موضوع پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اگر بولنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔